ولید ابن مغیرہ جیسے ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، اسی طرح ولید ابن مغیرہ یہ بھی حضور کا گستاخ تھا، اور اس نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ دیا، دیوانہ کہہ دیا، گستاخی اور بے ادبی کے اندر۔ اب اور کہا بھی اس نے بھری محفل کے اندر، لوگوں کے اندر، باہر ایک انٹرسیکشن، ایک چوراہا گول چکر کے اوپر اس نے کہا جہاں کافی لوگ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو تکلیف ہوئی، صدمہ ہوا، حضور پریشان ہوئے، آپ اداس ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اداس ہوئے۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے ایک دم اللہ تعالیٰ نے جون سا گو کہ غضب الہی جوش میں آیا، مگر پہلے محبوب کی تعریف فرمائی، محبوب کی دل جوئی فرمائی، تاکہ آپ کے دل اقدس کو تو سکون اور راحت حاصل ہونا۔ کیا فرمایا سورۃ القلم کے اندر؟ نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور اس کی جو فرشتے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آہا آپ کے جواب میں جواب کون دے رہا ہے؟ خالق کائنات۔ نون قلم کی قسم اور اس کی جو فرشتے لکھتے ہیں، اے رسول مکرم، اے میرے محبوب، یہ بکواس کرتا ہے، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اس کی نہ سنیں، میری سنیں، جس نے اس کو پیدا کی ہے، جس نے اس کو بنایا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، محبوب اس کی کیا سن رہی ہیں؟ میری سنیں، آپ کے لیے لا محدود اجر میں نے رکھا ہوا ہے، میں نے رکھا ہوا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، محبوب پہلے تو حضور کی دل جوئی فرما دی، محبوب کے دل اقدس کا سکون ہو، آپ کی تعریف فرمائی، آپ کی اجر کا ذکر فرمایا، آپ کے محاسن اخلاق کا ذکر فرمایا، اب فرمایا ان قریب محبوب آپ بھی دیکھ لیں گے، وہ دن دور نہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے۔ آہا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ مجنون کون ہے؟ آہا آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ مجنون کون ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ کون اس کی راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جاننے والا ہے، خوب جاننے والا۔ اب یہاں اگر بات ختم ہو گئی، آگے اگلی بات شروع کرنے سے پہلے جو ان سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا، اب اللہ کی توجہ غضب، وہ جو غضب الہی کا سمندر جوش میں آیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولید ابن مغیرہ، اس نے تو حضور کو ایک بات کہی تھی نا کہ آپ مجنون ہیں، معاذ اللہ، آپ دیوانی،
اللہ نے اس ایک کے بدلے میں اس کو کتنی باتیں کہیں؟ 10. کہتی نا اس نے تو مجھے ایک کے بدلے میں 10 سنا دی ہیں. یہ قرآن ہے. ایک کے بدلے میں کتنی سنائی؟ 10. 10 باتیں سنائی. کیا فرمایا؟ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ. پہلے تو 9 چیزیں سنا دی. 9 چیزیں. کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب آپ اس کی بات نہ سنیں، یہ بڑی جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے. اللہ نے فرمایا یہ بڑی جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے. محبوب ایک بات اور بھی بتا دوں، جس نے صرف ایک لفظ بولا تھا یہ بڑی جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، یہ بڑا ذلیل ہے. بڑا ذلیل ہے. یہ ایک بات اور بھی بتا دوں، یہ خوار ہے. خوار ہے. اور دوسرا یہ اس کے وجود میں تانے بازی ہے، یہ تانے دینے والوں میں سے ہے. اور 5ویں چیز یہ کہ یہ بڑا چغل خور ہے. یہ تو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگانا اس کا کام ہے. یہ بڑا چغل خور ہے. اور 6ٹھی چیز یہ ہر اچھی چیز سے روکتا ہے لوگوں کو. اچھی چیزوں سے روکنے والا ہے، بھلائی سے روکنے والا ہے. اور 7ویں چیز یہ اپنی حدوں کو پھلانگنے والا ہے، یہ حد سے بڑھنے والا ہے. اور 8ویں چیز یہ بہت ہی گناہگار ہے. یہ بہت ہی گناہگار ہے. اور 9ویں چیز اس کا دل سخت دل ہے. سخت دل. 9ویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی. 9 چیزیں یہ فرما دی. اس کے بعد اللہ پاک نے 10ویں چیز کیا فرمائی؟ حرامی ہیں. پہلے ایک آواز ادھر سے آئی تھی، اب ایک آواز ادھر سے آئی ہے. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محبوب سب سے بڑی بات یہ 10ویں چیز یہ ہے، یہ ذلیل بھی ہے، کمینہ بھی ہے، یہ جھوٹا بھی ہے، قسمیں کھانے والا بھی ہے، تانے باز بھی ہے، بھلائی سے روکنے والا بھی ہے. 10ویں چیز یہ کہ یہ حرام زادہ بھی ہے. یہ حلال زادہ نہیں ہے. اس کا ترجمہ کہیں سے کروا لیں جا کر، قرآن کی آیت ہے. یہ حرام زادہ ہے. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، اہل محبت اپنی زبانیں کیسی استعمال کرتے ہیں. تم یہ دیکھو قرآن نے کیسی زبان استعمال کی ہے گستاخ رسول کے لیے. گستاخ رسول کے لیے. اور اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ حرام زادہ ہے. یہ حرام کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. حرام کے نطفے سے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ نبیوں اور ولیوں کے گستاخ اپنے نطفے کو چیک کروائیں جا کر کہیں سے کہ کہیں یہ حلال کی اولاد میں سے ہیں یا حرام کی اولاد میں سے. امام اعظم ابو حنیفہ کا میں نے واقعہ آپ کو اکثر سنایا. آپ اپنے درس دے رہے تھے قرآن کا، قرآن پڑھ رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے. باہر گلی میں کچھ بچے گیند سے کھیل رہے تھے. اچانک گیند اندر چلی گئی جس صحن کے اندر درس ہو رہا تھا. تو ایک بچے نے دوسرے سے کہا جاؤ یار اندر سے جا کر وہ گیند اٹھا لو. اس نے کہا میں تو نہیں جاتا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اندر اتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن حدیث پڑھ لیں، مجھے شرم آتی ہے. اس نے دوسرے کو کہا، اس نے کہا تم چلے جاؤ. اس نے کہا میں بھی نہیں جاتا. اس نے تیسرے کو کہا تم چلے جاؤ. اس نے کہا میں بھی نہیں جاتا.
اتنے بزرگ بیٹھے ہیں، شرم آتی ہے مجھے کہ گیند اندر چلی گئی ہے، وہ قرآن حدیث کا درس دے رہی ہیں، ان کی توجہ ادھر سے ہٹ گئی ہوگی، میں نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے۔ کہنے لگے اس میں کون سی مشکل ہے، میں جاتا ہوں اور جا کے گیند لے کر آتا ہوں۔ اس نے اندر چھلانگ لگائی، جا کے گیند پڑی تھی، اس نے وہاں سے گیند اٹھائی کر باہر آ گیا۔ جب درس ختم ہو گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کچھ لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا کہ پتہ کرو یہ بچہ کس کی اولاد میں سے ہے۔ کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور جب اس کو پتہ کیا گیا کہ یہ بچہ کس کی اولاد سے ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ زنا کی اولاد سے پیدا بچہ ہے، یہ حرام کا بچہ ہے، یہ حلال کی اولاد سے نہیں ہے۔ ایک عورت جو زنا کا کاروبار کرتی ہے اس کا بچہ ہے، کیونکہ جو با ادب ہوگا، جس کے دل میں ادب اور محبت ہوگی، وہ بزرگوں کے ادب کی سیڑھی کو چڑھے گا، اور دوسرا جو ان سے اس سیڑھی سے نیچے اترے گا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اور اس سب پر یہ کہ حرام، یہ حرام کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، یہ حرام زادہ ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، مالدار بہت ہے، اس کے بیٹے بھی بڑے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں آپ، جب اس کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو جھوٹے قصے ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ تو جھوٹے قصے ہیں جو بیان کرتے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب محبوب، ان قریب ہم اس کی سونڈ جیسی تھوتھنی پر داغ لگائیں گے، یعنی اس کی ناک کاٹ دیں گے۔ جب کسی کو ذلیل کرنا ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ میں نے اس کی ناک کاٹ دی۔ قرآن اس کی ناک کاٹ دیں گے۔ اس نے ایک لفظ بولا تھا، اللہ نے 10 لفظ بولے۔ ذلیل ہے، کمینہ ہے، خوار ہے، بھلائی سے نیک کاموں سے روکنے والا ہے، سخت دل ہے، گناہ گار ہے، فلانا ہے فلانا ہے، اور 10واں خطاب کیا دیا؟ فرمایا یہ حرام زادہ ہے۔ خیر، ولید ابن مغیرہ، اب جب یہ آیت نازل ہوئی، ولید ابن مغیرہ کو پتہ چلا کہ اس طرح یہ معاملہ ہوا ہے اور میرے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب اس نے کیا وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر اپنی ماں کے پاس گیا اور اپنی ماں کو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے میرے 10 باتیں میرے متعلق فرمائی ہیں، جن میں سے 9 باتیں تو میں اپنے اندر پاتا ہوں۔ میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہوں، میں ذلیل ہوں، کیونکہ جو بندہ جیسا ہو اس کو پتا ہوتا ہے میں کیا ہوں، بھلے وہ لوگوں سے۔ اب تو ماں کے پاس بند کمرے میں تھا نا، کہنے لگا کہ میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہوں، ذلیل ہوں، خوار ہوں، تانے دیتا ہوں، چغل خور ہوں، بھلائی سے روکتا ہوں، حدوں کو پھلانگنے والا ہوں، سخت گناہ گار ہوں، سخت دل ہوں، میں گناہوں کا منبع ہوں۔ یہ 9 چیزیں تو میرے وجود کے اندر ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10ویں چیز کہی ہے وہ مجھے نہیں معلوم کہ میں حرام زادہ ہوں یا حلال زادہ۔ یہ تو جانتی ہے کہ میں حرام کی اولاد سے ہوں، حرام کے نطفے سے ہوں یا حلال کے۔ اور پھر اس نے اپنی ماں کو زمین پر لٹا کر پاؤں اس کی گردن کے اوپر رکھ دیا۔ اس نے کہا سچ بول کہ میں حرام کے نطفے سے ہوں یا نہیں۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ ہوتی ہے۔ کافروں کی بھی یہ حالت تھی کہ ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ ہوتی ہے۔ ماں کہنے لگی کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ تیرا باپ ایک نامرد تھا، نامرد، اور بڑا امیر آدمی تھا۔ میں نے سوچا دولت غیر لے جائیں گے،
وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا تو میں نے ایک چروائے سے زنا کروایا تو اس کی اولاد سے ہے، روایات کے اندر ہے۔ تو قرآن نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ تو یہ سب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیوز و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی بارگاہ میں بھونکنے والے کتے ہیں۔ قرآن نے ان کو حرام کا نطفہ کہا ہے، یہ حرام کی اولاد سے، حرام کی اولاد سے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔